بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل پوری دنیا میں کرونا کی وبا نے سر اٹھایا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں کچھ معلومات آپ سے شیئر کی جائیں۔ کرونا کی ابھی تک ویکسین منظر عام پر نہیں آئی، تو اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو عمل میں لایا جائے تاکہ اس موذی مرض سے بچا جا سکے۔ اس کی جو عام علامات ہیں ان میں جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ خشک کھانسی ہے، تیز بخار ہے اور گلے کا خشک ہونا ہے، اور نمونیا کی اگر زیادہ بگڑتا ہے تو نمونیا کی علامات ہے اور سانس کا رکنا ہے۔ تو ان کرونا وائرس جو ہے چھینکنے یا کھانسی سے اس کے جو جراثیم ہیں وہ دوسرے شخص تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر وہ کھانستا ہے تو تقریباً 1 میٹر تک اس کے جراثیم وہ فضا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ چاہے کسی پہ گریں یا نیچے بیٹھ جائیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ماسک کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینس ہر بندے سے رکھیں، کم از کم 1 گز کے فاصلے سے بات کریں یا دور سے سلام بہتر ہے، ہاتھ نہ ملائیں۔ اگر کوئی شخص باہر جاتا ہے تو وہ بھی احتیاط کرے، ماسک لگا کر جائے۔ سے کوئی سودا وغیرہ کوئی گروسری لیتا ہے یا جو بھی، تو اس میں پیسوں کی بھی احتیاط ہے کہ اگر آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں یا لیتے ہیں تو وہ جو اس کے کرونا کے جرمز ہیں وہ اگر تو وہ افیکٹڈ ہے پرسن جس سے آپ پیسے لے رہے ہیں تو پیسوں کے ساتھ وہ جراثیم لگے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ خاص بات ہے کہ پیسے کے لین دین میں بھی یہ احتیاط کرنی ہے کہ پیسے کے ساتھ بھی جراثیم آ سکتا ہے یا آپ کے ہاتھ کو لگ کے آپ کے منہ کی طرف جا سکتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو بندہ باہر گھر کا جو بڑا باہر سودا وغیرہ سبزی لینے جاتا ہے وہ واپسی پر ایک تو پیسوں کی احتیاط کرے، دوسرا وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو دروازے کو ہاتھ لگانے کے بجائے کونی سے کھولنے کی کوشش کریں، اور گھر آتے ہی اپنے کپڑے جو باہر پہن کے گئے ہیں وہ چینج کریں، اور سینیٹائزر کا استعمال کریں، ہاتھوں پر سینیٹائزر لگائیں، اور اس کے بعد کپڑے چینج کرنے کے بعد دوسرا لباس پہن لیں جو گھر میں الگ ہونا چاہیے، پہننے والا لباس الگ، اور باہر جو آپ چیزیں وغیرہ بازار جاتے ہیں وہ پہن کے الگ لباس ہو، اور ضروری چیزیں بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ جو جراثیم ہے یہ سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے بوڑھوں کو اور بچوں کو، اور اگر کوئی جوان بندہ باہر گیا ہے تو اس کو وہ جراثیم لگ بھی گیا ہے تو وہ اس کو اتنی علامت یا اس کے لیے جان لیوا ثابت نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جراثیم اس جوان بندے کے ذریعے بوڑھے تک پہنچ سکتا ہے یا گھر میں بچے کو لگ سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط سے ہی آپ کرونا وائرس سے اور اس موذی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ روزانہ نمکین جو پانی ہے اس سے غرارے کریں، اور تاکہ جراثیم اگر خدا نخواستہ کسی کے گلے حلق تک پہنچ گیا تو باہر آ جائے۔ اور اس کے علاوہ بھاپ بہت ضروری ہے کہ بھاپ لینے سے اگر کوئی جراثیم آپ کے ناک کے اندر چلا گیا ہے یا ماتھے کی طرف چڑھ گیا ہے تو وہ بھی بھاپ سے باہر آ جائے گا۔ تو بھاپ جو لینا ہے یہ نہایت ضروری ہے۔ روزانہ جو شخص باہر جاتے ہیں وہ جب گھر واپس آئیں تو وہ بھاپ بھی لیں اور نمکین پانی سے غرارے بھی کریں۔ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ تب ختم ہوگا جب آپ اس کی چین کو بریک کریں گے۔ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہوتا ہے، تو اگر آپ گھروں سے باہر نکلنا بند کر دیں گے تو آپ اس کا جو ہے اس سے چین کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ یہ ایک چین کے ذریعے پھیلتا ہے کہ ایک بندے سے دوسرے سے تیسرے کو جب لوگ گھروں سے نکلنا بند کر دیں گے تو انشاءاللہ 15-20 دن میں یہ جو وبا ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن تب بھی ختم ہوگی جب آپ لوگ گھروں کے اندر بیٹھیں گے۔ احتیاطی طور پر آپ ادرک پودینے کا قہوہ بنائیں اور اس کو گڑ یا شہد سے میٹھا کر کے دن میں 2 بار کھانے کے بعد لیں۔ اس سے آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہ تندرست رہیں گے اور اس کا جو خطرہ وہ کم رہے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ روزانہ جو ہے وہ ورزش کریں، اور اس میں یہ کہ آپ ایک لمبا سانس لے کر آکسیجن کو اندر بھر لیں اور 30 سیکنڈ تک اس آکسیجن کو جسم کے اندر سانس کو روکے رکھیں۔ اگر 30 سیکنڈ کے دوران آپ کو کوئی
سانس آپ کا نہیں گھٹتا یا آپ کو درد نہیں ہوتا تو آپ اس کا مطلب کہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہ تندرست ہیں. تو یہ روزانہ کرنے سے آپ کے پھیپھڑوں کی ایکسرسائز سے یہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں اور تندرست ہو جائیں گے. یہ روزانہ کریں. یہ ساری جو بتا رہا ہوں یہ آپ کو اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہیں. اس سے آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے. تو یہ آپ کہوا بھی استعمال کریں اور الکوہل کا استعمال بالکل نہیں کرنا اور سگریٹ کا استعمال بند کریں. فروٹ سبزیاں کھائیں. اس کے علاوہ وٹامن سی B6 اور وٹامن ای کا استعمال بھی کریں تاکہ آپ کا امیون سسٹم اسٹرانگ رہے اور آپ اس موذی مرض سے بچے رہیں. اور اس کے علاوہ دن میں 4-5 بار ہاتھوں کو اچھے صابن سے تقریباً 20 سیکنڈ تک دھوئیں اور اس کے بعد سینیٹائزر لگائیں. یہ ضرور کرنا ہے. اس سے جو ہے جراثیم کا پھیلاؤ کم ہو جاتا ہے. اگر خدا نخواستہ کسی کو عام بھی نزلہ زکام یا بخار ہے تو وہ باقی لوگوں سے الگ ہو جائے, یعنی اپنے گھر میں ہی ایک الگ کمرے میں رہے اور دوسرے لوگوں سے, گھر کے دوسرے افراد سے فاصلہ رکھے. تو کیونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون یہ وائرس ہے یا عام وائرس ہے یا کرونا وائرس ہے, اس لیے احتیاط ضروری ہے. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.